فقہ اور حدیث کے امام کون ہیں؟ امیر المؤمنین فی الحدیث کسے کہتے ہیں؟ نیز امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ میں افضل مقام کس کا ہے؟ مکرم اویس مہاراشٹر۔ امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کو کہا جاتا ہے کیونکہ آپ نے حدیث پہ بہت کام کیا رکے اور آپ کے فضائل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دیکھیے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی اہل سنت کے ائمہ میں سے ہیں، ہمیں اس سے انکار نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ بھی اہل سنت کے ائمہ میں سے ہیں۔ کسی بھی شخصیت پر بات ہو تو انصاف کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ اب اس انداز سے تقابل کریں گے جو انصاف کے خلاف ہے تو مناسب نہیں ہے، اور صرف اس لیے تاکہ اپنے حنفی مسلک کو پروموٹ کر سکیں، حنفی مسلک کو کی ترویج کے لیے اس طرح کے مغالطے آپ دیتے ہیں۔ یہاں پہ کتنی آسانی سے کہا کہ امیر المؤمنین امام بخاری کو کہا جاتا ہے۔ بھائی یہ ہضم کیوں نہیں ہو رہا آپ سے نا؟ کہا جاتا ہے۔ اگر آپ یہ کہہ دیتے ہیں امیر المؤمنین امام بخاری رحم اللہ ہیں تو کیا بگڑ جاتا آپ کا؟ تو کتنی تکلیف ہوتی ہے امام بخاری رحم اللہ کو امیر المؤمنین فی الحدیث ماننے میں، اتنی تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ آگے بڑھائیں۔ مشہور و معروف ہیں۔ رہا یہ کہ امام بخاری کا درجہ بلند ہے یہ امام ابو حنیفہ کا، تو امام حنیفہ تو تابعین میں سے، امام بخاری تو بس بہت رک جائیں، بعد میں آئے یہاں ہیں۔ پہ رک جائیں۔ دیکھیے، بہت ہی دلیری کے ساتھ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تابعین میں سے ہیں۔ تابعین میں سے ہیں، یہ صرف مفتی صاحب کا دعویٰ ہے، اس کا کوئی ثبوت نہ ان کے پاس ہے، نہ ان کے علماء کے پاس ہے، نہ فقہ حنفی کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں۔ دیکھیے، ہم جو تابعیت کی نفی کر رہے ہیں تو اس وجہ سے نہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تنقیص مطلوب ہے، نہیں۔ جو شخصیت تابعیت کے مقام پر نہیں پہنچتی، جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، آپ زبردستی کیوں جو ہے تابعی کہیں گے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کسی ایک بھی صحابی سے ملاقات ثابت نہیں ہے، ایسی کوئی روایت موجود نہیں۔ یہ کچھ جھوٹی روایتیں پیش کر کے اس طرح کا دعویٰ کرتے ہیں، یا مردود بے سرپیر کی روایتیں جو ہے پیش کر کے اس طرح کی دعویٰ کرتے ہیں۔ حالانکہ امام دارقطنی اور کئی محدثین نے بالکل صراحت کر رکھی کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ تابعی نہیں تھے، اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کوئی ایک روایت بھی صحیح سند سے موجود نہیں ہے جس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے براہ راست کسی صحابی سے کوئی فتویٰ یا کوئی حدیث نقل کی ہو۔ ایک کوئی سنگل روایت بھی ایسی نہیں ہے جو سندن ثابت ہو اور اس میں امام صاحب نے کسی بھی صحابی سے کوئی روایت نقل کی ہو، کوئی قول نقل کیا ہو، ان کا فتویٰ ہی نقل کیا ہو، ان کو کسی کیفیت کو بیان ہی کیا ہو، یا یہ بھی ذکر ہو کہ ان کو دیکھا ہے۔ ایسی کوئی روایت صحیح سند سے موجود نہیں ہے۔ مفتی صاحب چاہیں تو پوری طرح سے محنت کر کے ہماری اس بات کا جواب دے سکتے ہیں، ایسی کوئی روایت پیش کریں، ہم انشاءاللہ اس کا جائزہ پیش کریں گے۔ تو یہ کہہ دینا کہ تابعی نہیں ہے اور تابعی بتا کے جھوٹی موٹی باتیں کر کے امام بخاری رحمہ اللہ سے تقابل کرنا، یہ درست نہیں۔ آپ تقابل کیجیے، جس طرح سے تقابل جو آپ کے پاس حقائق ان کو لے کے آپ تقابل کریں، تقابل ہی کرنا ہے تو، لیکن ان جھوٹی باتوں کو لے کے آپ تقابل کریں، یہ ٹھیک نہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں امام محمد، ان کے شاگرد ہیں امام شافعی، ان کے شاگرد ہیں امام احمد ابن حنبل، امام احمد کے شاگرد ہیں امام بخاری۔ تو پھر اتنا سے اس کو درمیان پھر سے چلائیں، بہت پیاری بات کہہ رہے ہیں۔ بخاری کا درجہ بلند ہے یہ امام ابو حنیفہ کا، تو امام حنیفہ تو تابعین میں سے، امام بخاری تو بہت بعد میں آئے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں امام محمد، ان کے شاگرد ہیں امام شافعی، ان کے شاگرد ہیں امام احمد ابن حنبل، امام احمد کے شاگرد ہیں امام بخاری۔ تو اتنا درمیان میں وقفہ ہے۔ بس دیکھیں کتنا بڑا مغالطہ ہے یہ۔ انہوں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد کے شاگرد امام شافعی، اور امام شافعی کے شاگرد امام احمد رحم اللہ، اور امام احمد کے شاگرد امام بخاری رحم اللہ۔ آپ دیکھیں کہ امام بخاری رحم اللہ کتنے دور پہنچ رہے ہیں۔ یعنی امام ابو حنیفہ کے شاگرد کون ہیں؟ امام محمد ہے۔ امام محمد کے شاگرد کون ہیں؟ امام شافعی ہیں۔ حالانکہ اس میں محل نظر ہے، چلو ہم مان لیتے ہیں امام شافعی ان کے شاگرد ہیں۔ امام شافعی کے شاگرد کون ہیں؟ امام احمد بن حنبل، ان کے شاگرد کون ہیں؟ امام بخاری رحم اللہ۔ تو یہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ امام بخاری کا جو سلسلہ ہے، چونکہ امام احمد کے شاگرد ہیں امام بخاری رحم اللہ، امام احمد اتنے بعد کے، ابو حنیفہ کے اتنے بعد کے ہیں، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو ماخذ ہے، جو دین لینے کا ماخذ ہے، وہ امام بخاری رحمہ اللہ سے پہلے کا ہے، جبکہ یہ بات سراسر غلط ہے۔ دیکھیں، اس سے کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نقل کرنے میں امام بخاری بہت بعد میں لائن پہ قطار میں لگتے ہیں، جبکہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ پہلے کھڑے ہیں، حالانکہ سچائی اس کے برعکس ہے۔ مفتی صاحب آپ نیچے کیوں گن رہے ہیں؟ آپ اوپر کیوں نہیں گنا رہے بھائی؟ آپ تھوڑا سا ہمت کیجئے، اوپر گنائیے کہ امام ابو حنیفہ اور اللہ کے رسول اور صحابہ کے بیچ میں کتنے، اور امام بخاری اور صحابہ کے بیچ میں کتنے روایت ہیں۔ دیکھیے جو حدیث کے طلبہ ہیں وہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ثلاثیات، امام بخاری رحمہ اللہ کی ثلاثیات بڑی مشہور ہے، جس میں 22 حدیثیں امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے 22 حدیثیں ایسی روایت کی ہیں جس میں امام بخاری رحمہ اللہ اور صحابی کے بیچ میں صرف 2 واسطہ ہے، 2۔ انہوں نے کتنا واسطہ دکھا دیا بھائی؟ ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے لے کر امام بخاری کے بیچ میں اتنا لمبا سارا واسطہ دکھا دیا، جبکہ سچائی یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ اور صحابی کے بیچ میں صرف 2 واسطوں سے خود صحیح بخاری میں حدیثیں موجود ہے، جس کو ثلاثیات کہتے ہیں۔ ثلاثیات مطلب امام بخاری اور صحابی کے بیچ میں صرف 2 ہیں، امام بخاری کو ملا لیں تو 3 ہے، اور امام بخاری سے اوپر صحابی کو ملا لیں تو نبی تک پہنچنے میں 3 ہے۔ یعنی امام بخاری، صحابی کے بعد کوئی تحقیق نہیں ہوتی، صحابی سے لے کر امام بخاری، ان دونوں کے بیچ میں صرف 2 راوی آتے ہیں۔ ایسی کتنی حدیثیں؟ 22 حدیثیں۔ کس نے روایت کیا؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا، اور بہت ساری حدیثیں ہیں، روایات ہیں، سب ہیں، لیکن ثلاثیات میں بتا رہا ہوں کہ امام بخاری اور صحابی کے بیچ میں صرف 2 راوی ہے، صرف 2 راوی ہے، صحیح سند سے ثابت ہے۔ اس کے برخلاف آپ دیکھیں، اگر ہم گنانا چاہیں، امام ابو حنیفہ اور امام اور صحابی کے بیچ میں کتنے فاصلے ہیں؟ یہ ان لوگوں نے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مسند کے نام پہ کئی روایتیں، کئی کتابیں یہ لوگ پیش کرتے ہیں جو جھوٹی ہیں، جو جھوٹے لوگوں نے بعد میں گڑھا ہے۔ البتہ جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، اگر ہم ان کی کتابوں سے بات کریں تو آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ صورتحال کیا ہے، جو مفتی صاحب جس کو ہضم نہیں کر پا رہے۔ دیکھیے ہم امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی کتاب لیتے ہیں، الاثار، اس میں 3 نمبر پہ ایک روایت ہے کہ حدثنا ابو حنیفہ عن ابراہیم عن ابیہ عن عبد الرحمن بن زیاد عن عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ یہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کا جو ہے ایک قول نقل کیا۔ ابو حنیفہ، امام ابو یوسف ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، وہ ابو حنیفہ سے نقل کرتے ہیں۔ ابو حنیفہ اور عمر ابن الخطاب کے بیچ میں کتنے ہیں؟ ابراہیم، ان کے والد عبد الرحمن، 3 ہیں۔ کتنے لوگ ہیں؟ 3 ہیں۔ سمجھ رہے مفتی صاحب؟ 3 لوگ ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور صحابی کے بیچ میں 3 لوگ ہیں، 3۔ ہم نے کہا نا کہ امام بخاری رحمہ اللہ اور صحابی کے بیچ میں صرف 2 روایت ہیں، ایسی 22 حدیثیں موجود ہیں، اور یہ الاثار سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے بیچ میں 3 راوی ہیں۔ تو فاصلہ اگر ایسے تقابل کرنا ہے نا، کچھ ادھر کا لے کے کچھ ادھر کا لے کے، تو ہم بھی تو تقابل کر سکتے ہیں کہ دیکھیں امام بخاری اور صحابی کے بیچ میں صرف 2 کا فاصلہ، ادھر امام ابو حنیفہ اور صحابی کے بیچ میں 3 کا فاصلہ ہے۔ 3 لوگوں کے واسطے سے پھر صحابہ تک پہنچتے ہیں کون؟ ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ اچھا ایک اور روایت آپ دیکھ لیں، اسی آثار سے، آثار ہی کی روایت ہے، روایت 6 نمبر، اس میں ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود انه ابصر عمر بن الخطاب۔ یہ بھی حدیث نہیں، یہ اصل میں آثار کی کتاب ہے، حدیث تو بہت کم ہے، یہ آثار صحابہ ہیں۔ اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے بیچ میں کتنے لوگ ہیں؟ حماد، ابراہیم، اسود، 3 لوگ ہیں، 3 لوگ ہیں۔ کتنے ہیں؟ 3 لوگ ہیں۔ 3 کے واسطے سے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا روایت نقل کرنے ہیں۔ اچھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، جن کی طرف یہ لوگ اپنی فقہ کی نسبت کرتے ہیں، اسی آثار میں، کتاب الاثار میں ایک روایت ہے، ان ابی حنیفہ ان حماد ان ابراہیم ان محمد بن عمر بن حارث انہ سافر مع ابن مسعود۔ اب اس میں کون ہے؟ ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بیچ میں کتنے لوگ ہیں؟ حماد ہیں 1، ابراہیم 2، محمد بن عمر 3۔ 3 لوگوں کے واسطے سے کہاں پہنچ رہے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچ۔ یہ میں نے 3 مثالیں دی ہیں جس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور صحابہ کے بیچ میں 3 واسطہ ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ اور صحابہ کے بیچ میں 2 واسطے سے جو ہے درجنوں روایت، بلکہ 22 روایتیں موجود ہیں، ہو سکتا اور بھی تلاش کریں تو مل جائیں، تو اتنی روایتیں، کم سے کم 22 روایتیں موجود ہیں کہ امام بخاری اور اللہ کے رسول کے بیچ میں صرف 2 واسطہ ہے۔ تو یہ تقابل ہم کرنے بیٹھ جائیں تو یعنی جو عالی سند ہے امام بخاری کی اس کو ہم پیش کریں، اور جو نازل سند ہے
کس کی؟ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی، اس کو ہم پیش کریں تو یہ انصاف کی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ کس طرح سے کتنی مکاری کر کے امام احمد رحمہ اللہ کا شاگرد دکھا کے امام بخاری رحمہ اللہ کو، حالانکہ امام بخاری رحمہ اللہ کی آپ کوئی یعنی یہ بتا دیں کہ امام احمد رحمہ اللہ سے صحیح بخاری میں کتنی حدیثیں لی انہوں نے؟ ہاں؟ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امام بخاری نے ساری حدیثیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے لی، ان کے شاگرد ہیں، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی جو ہے کلام نہیں ہے، لیکن وہ قال لانا کہہ کے کچھ باتیں، کچھ روایتیں ان سے نقل کی، ایک دو روایتیں اس طرح سے نقل کی، لیکن امام احمد رحمہ اللہ سے انہوں نے بہت زیادہ روایتیں نقل نہیں کی ہیں۔ یعنی صحیح بخاری میں ایسا نہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ سب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے نقل فرما رہے ہیں، بلکہ بعض لوگوں کی تو تحقیق ہے کہ ایک بھی روایت نقل نہیں کیا، وہ ایک الگ انداز سے نقل کیا، جو ان کا اپنا انداز، اس انداز سے نقل نہیں کیا۔ تو امام احمد رحمہ اللہ سے نقل کیا روایتیں، اس سے انکار نہیں ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے امام احمد سے ایسا نہیں کہ انہی سے روایتیں صحیح بخاری میں بھر دی، اپنی دوسری کتابوں میں جو بھی ان کی کتابیں، سب ساری کتابیں امام احمد رحمہ اللہ سے بھر دی۔ امام احمد رحمہ اللہ کے جو اساتذہ تھے وہ امام بخاری کے بھی استاد تھے، اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ ڈائریکٹ ان کے اساتذہ سے روایت کرتے ہیں، ڈائریکٹ ان کے اساتذہ سے روایت کرتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ۔ تو یہ مفتی صاحب نہیں بتا رہے ہیں۔ بہرحال کہنے کا مطلب کہ یہ تقابل کا انداز صحیح نہیں ہے کہ آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو عالی سند والا ظاہر کریں اور صرف امام احمد کے شاگرد بتائیں، اور کسی کے شاگرد نہیں تھے امام بخاری رحمہ اللہ۔ ہاں؟ یعنی یہ جو صحابہ کے شاگرد، پھر ان کے جو شاگرد ہیں اتباع تابعین ہیں، وہ امام بخاری کے استاد نہیں ہیں، وہ امام بخاری کے استاد نا، جن کی سند سے دو واسطے سے صحابی تک پہنچ جاتے ہیں امام بخاری، وہ کون بتائے گا؟ تو بہرحال یہ تقابل مفتی صاحب کا صحیح نہیں، جو ہے مکر پر اور جو ہے یہ فریب پر مبنی ہے، اس طرح سے تقابل ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ اب رہی بات یہ ہے کہ جتنی روایتیں امام، اچھا ہم یہ نہیں کہتے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نام سے جو مسانید ہے اس میں عالی سندیں نہیں ہیں، انہوں نے بہت ساری روایتیں کل قبر سے اکٹھا کر دیا، لیکن وہ روایتیں ثابت نہیں، یاد رکھیں۔ یعنی اور یہ جو آثار وغیرہ کی کتاب امام محمد وغیرہ کی، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی، اکثر اس میں آثار ہیں، حدیثیں نہیں ہیں، بہت کم ہے، اکثر آثار ہیں۔ اور پھر مسانید کے نام سے جتنا بھی انہوں نے جمع کیا ہے، اکثر کتابوں میں جو انہوں نے جمع کیا سب جھوٹے راوی، یعنی وہ ثابت ہی نہیں، وہ گھنتی ہے، بعد میں گڑھ لیا لوگوں نے۔ اچھا یہ بات میں پھر بیچ میں واضح کر دوں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس علم نہیں تھا، حدیث کا علم نہیں تھا، فقہ کا علم نہیں تھا، لیکن یہ کہ ان کا مصدر کیا ہے، ان کا ماخذ کیا ہے، تو اس معاملے میں امام بخاری کے مطلب امام بخاری اور امام حنیفہ کے بیچ میں اتنا بڑا فاصلہ ہے کہ مطلب اس کو بیان کرنے کے لیے کوئی تعبیر نہیں، بہت بڑا فاصلہ ہے۔ کہاں امام بخاری رحمہ اللہ اور کہاں امام حنیفہ رحمہ اللہ، حدیث کے معاملے میں بہت بڑا فاصلہ ہے، بہت لمبا فاصلہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زیادہ تر مراجع حدیث نہیں ہیں، یہ اقوال ہیں، یہ چاہے جو ہے یہ رجال کے اقوال ہیں، شخصیات کے اقوال ہیں، اہل علم کے اقوال ہیں، یہ ان کے زیادہ تر مراجع، حدیثیں بہت کم ہے، اور جو حدیثیں ان کے مرجع ہے بھی، وہ حدیثیں براہ راست ان کی خود کی روایت کی بھی نہیں ہے، وہ ادھر ادھر سے انہوں نے لے لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس طرح سے تقابل مت کریں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا جو مقام و مرتبہ ہے وہاں تک آپ زبردستی پہنچائیں نہیں، ان کا جو مقام ہے امام صاحب کا آپ بتائیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ کا جو مقام ہے وہ بھی بتائیں، ان کی تنقیص نہ کریں۔ حدیث کے معاملے میں کوئی تقابل نہیں بنتا بھیا، حدیث کے معاملے میں کوئی تقابل نہیں بنتا، اس لیے اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جو نبی کے زمانے کے جتنا قریب ہوگا اور جس نے صحابہ کی زیارت کی ہو، ان کا مقام بہرحال بلند ہے۔ دوسری بات یہ کہ اچھا آپ رک جائیے، رکیے، یہ جو نقطہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو نبی کے زمانے کے سب سے قریب ہوگا اس کا مقام بلند ہوگا، صرف قریب ہونے سے بلند ہوگا؟ قریبی لوگوں سے سیکھنے سے بھی بلند ہوگا بھائی؟ صرف اس لیے کہ کوئی قریب ہے مقام بہت بلند ہوگا؟ خوارج وہ بھی تو اسی دور میں تھے، تو ایسا تھوڑی ہے کہ ہم کہہ دیں کہ چونکہ وہ قریب تھے اس لیے وہ بہت اچھے ہو گئے، ہرگز نہیں۔ تو یہ کہہ دینا کہ چونکہ صحابہ سے قریب ہے اس لیے مقام بڑھے، یہ کوئی ضابطہ نہیں ہے، یہ کوئی ضابطہ نہیں۔ یزید تو صحابی کا بیٹا ہے بھائی، ہاں تو سر پہ بٹھائیں آپ۔ تو ایسے بہت ساری شخصیات ہیں جن پر لوگ لعن طعن، یزید پہ لعن طعن کرتے ہیں، یزید جو ہے صحابی کا بیٹا ہے۔ تو اگر یہ اصول ہوتا نا کہ جو صحابہ سے قریب ہے وہ سب سے بڑا امام ہے، تو یزید کو آپ سب سے بڑا امام مان لیجیے۔ بہرحال دیکھا یہ جاتا ہے کہ صحابہ سے اخذ و استفادہ کتنا کیا ہے، تو امام صاحب کی ملاقات ہی نہیں ہے، کسی ایک بھی صحابی سے ملاقات نہیں، کسی ایک بھی صحابی کی شاگردی ان کو حاصل نہیں ہے۔ یہ مفتی صاحب جتنا چاہے زور لگا دیں، کوئی ایک حوالہ نہیں پیش کر سکتے جو صحیح ہو، ان کا گھڑنتو نہ ہو، جائیں جتنا زور لگا کے پیش کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہاں سے حوالہ لے کے آتے ہیں کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ نے کسی ایک صحابی سے ملاقات نہیں کی ہے۔ تو یہ جو اصول انہوں نے بیان کیا ہے کہ جو قریب ہے، تو قریب کب یہ ثابت ہوگا بھائی؟ جب ان سے استفادہ کریں گے، ان سے پڑھیں گے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جس قدر عالی سندوں سے، یہ غور سے سنیے، امام بخاری رحمہ اللہ نے جتنی عالی سندوں سے
روایتیں نقل کی, اتنی عالی سندوں سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے روایتیں نہیں نقل کی ہیں. ان کے پاس حدیثیں ہوں گی لیکن سب یہ آپ کریں امام احمد کے شاگرد, انہوں پتہ نہیں کہاں سے روایتیں نقل کی, کوئی حوالہ نہیں ہے بھائی, بے سر پیر کی باتیں فقہ حنفی میں گھوم رہی ہیں وہ. تو یہ بات یاد رکھیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ اللہ کے رسول تک پہنچنے میں بیچ میں جتنی عالی سندیں ان کے پاس ہیں اتنی عالی سندیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس نہیں. یہ محض دعویٰ ہے, کتابوں میں جو دکھ رہا ہے وہ دعویٰ ہے, وہ ثابت شدہ نہیں ہے. تو دو پوائنٹ میں نے یہاں پہ رکھا. ایک پوائنٹ یہ کہ یہ اصول غلط ہے کہ جو ہر کسی کے بارے میں کہہ دیں کہ جو وہاں سے قریب ہے, جو سلف صالحین ہے, جو علماء ہے, اگر علماء کا آپ تقابل کریں گے تو جتنا زیادہ استفادہ کیا ہے وہ زیادہ جو ہے افضل ہوگا. لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں ایسا ریکارڈ نہیں ہے, ان کی تو ملاقات ہی نہیں, استفادہ کہاں. اور سب سے کم یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یا صحابہ کرام سے لینے میں سب سے کم واسطہ, جتنا کم واسطہ امام بخاری رحمہ اللہ کو, ایک کم واسطے سے جتنی مقدار میں امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس روایت ہے اتنی مقدار میں کم واسطے سے یعنی عالی سند سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس روایات نہیں ہیں. یہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں. امام ابو حنیفہ حدیث میں بھی امام تھے اور فقہ میں بھی امام تھے. لوگوں نے حدیث کے باب میں امام حنیفہ پر الٹے سیدھے اعتراضات تو بہت کیے ہیں. ان اعتراضات کے جوابات عرب علماء نے بھی دیے ہیں, عجم علماء نے بھی دیے, ان پر پوری پوری کتابیں لکھی گئی ہیں. وہ اعتراضات اس قابل نہیں ہیں کیونکہ امام حنیفہ نے جو حدیث کا علم حاصل کیا ہے نا وہ باقاعدہ صحابہ کے شاگردوں سے براہ راست حاصل کیا ہے. یہ رکتے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں نا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر حدیث کے یعنی کریں وہ حدیث کے بھی میدان تھے, اور اس سلسلے میں جو اعتراضات ہیں وہ لغو قسم کے ہیں. دیکھیے کسی بھی شخصیت پر جب اعتراض ہوتا ہے تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اس جس فیلڈ میں اعتراض ہوا ہے اس فیلڈ میں ان سے استفادہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. دیکھیے بہت سارے محدثین ہیں جن پہ بیجائے جرح لوگوں نے کر دی ہے, بلا وجہ تبصرے کر دیے ہیں, لیکن وہ محدثین چٹان کی طرح میدان میں کھڑے ہیں. یعنی ان کے پاس شاگردوں کی ایک لمبی قطار ہے, اساتذہ کی لمبی قطار ہے, اور باقاعدہ گواہیاں موجود ہیں, سندوں میں ان کے نام موجود ہیں. جیسے آپ کتب ستہ اٹھا کے دیکھ لیں, جو بڑے بڑے ائمہ ہیں, امام احمد رحمہ اللہ ہے, امام احمد رحمہ اللہ پر بھی کچھ مل جائے گا آپ کو, لیکن امام احمد رحمہ اللہ چٹان کی طرح کھڑے ہیں. آپ کتب ستہ اٹھا لیں, جو 6 بڑی بڑی سندیں ہیں, رواتے 6 جو بڑے بڑے جو طریق ہیں, طرق ہیں, 6 بڑے بڑے جو روات ہیں اس میں سے ایک امام احمد رحمہ اللہ آتے ہیں. لیکن نقد ہونے پر تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا, بہت بڑے امام ہیں وہ. لیکن نقد ہونے کے باوجود بھی دیکھیے کھڑے ہیں نا فن میں, اور کتابوں میں موجود ہیں ان کی روایتیں, آپ کتب ستہ اٹھا کے دیکھ لیں. تو یہ ضابطہ ذہن میں رکھیں کہ جب نقد ہوتا ہے تو وہ بیجا نقد کون سا ہوتا ہے, جس کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے, جس کا کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا ہے, اور وہ اپنے میدان میں کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب سوال یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا معاملہ بھی اگر ایسے تھا واقعی کہ حدیث کے سلسلے میں جو نقد کیا گیا وہ بے معنی تھا, بے مطلب تھا, تو سوال یہ ہے کہ کتب ستہ میں کوئی ایک حدیث دکھا دیں, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کوئی ایک روایت بتا دیں, دو بتا دیں, اگر آپ ایک روایت کے بارے میں گھوم پھرا کے دعویٰ کرتے ہیں. حالانکہ نہیں ہے, کتب ستہ میں ایک بھی حدیث نہیں ہے, کم سے کم 3 دکھا دیجیے آپ. اگر ایک آپ گھما پھرا کے کچھ لوگ بیان کرتے ہیں, لیکن کم سے کم آپ 3 بتا دیجیے, 3 روایتیں بتائیے کتب ستہ کے اندر ہوں. کس کی؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی, یا جو بھی بڑی کتابیں ہیں جیسے مسند احمد ہے, اور کتب ستہ ہے, مسند احمد ہے, اور امام مالک رحمہ اللہ سے پہلے تھے موطا امام مالک میں دکھا دیں آپ امام حنیفہ رحمہ اللہ کی کوئی روایت, جو بھی حدیث کی مشہور کتابیں دکھائیں, کتنی روایتیں ہیں ان کی. اور جو دیگر ائمہ نے جن پہ واقعی نقد ہوا اور بلا وجہ نقد ہوا, ان کی کتاب کتنی, ان کی سندوں سے روایتیں آپ دیکھ لیں, آپ جان روایتیں بھری پڑی ہیں. تو اس کو کہتے ہیں نا کہ کوئی فرق نہیں پڑا, بلا وجہ نقد کیا, اس نقد کا کوئی اثر نہیں دکھ رہا ان کی ہسٹری میں, ان کی زندگی میں. لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پہ جو نقد ہوا اس کا اثر دکھ رہا کہ نہیں دکھ رہا, حدیث کی سندوں میں وہ نہیں آ رہے, بڑی بڑی حدیث کی کتابوں میں ان کی روایت نہیں لی جا رہی ہیں. یہ چیز ہے, باقاعدہ ان کی تضعیف کی جا رہی ہے, تو اس کا اثر دکھ رہا ہے. اس سے آپ تول سکتے ہیں کہ بلا وجہ نقد ہے کہ با وجہ نقد ہے. سمجھ رہے, اگر بلا وجہ نقد ہم تب مانتے جب اس کا کوئی اثر نہ پڑا ہوتا, محدثین نے ان کو کنارے نہ کیا ہوتا, باقاعدہ روایتیں لی ہوتی. لیکن جب اس کا اثر ہم کو دکھ رہا ہے, حدیث کی بڑی بڑی کتابوں میں ان کا کوئی نام و نشان نہیں دکھ رہا ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ بلا وجہ نقد نہیں تھا. اچھا, نقد سے مراد وہ نہیں ہے جو مطلب ان کی شخصیت پر, ان کی ذات پر, نقد سے مراد حدیث میں ضعیف تھے, بس یہ مراد ہے, باقی چیزوں پہ ہم بات نہیں کرتے. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. حاصل کیا ہے نا وہ باقاعدہ صحابہ کے شاگردوں سے براہ راست حاصل کیا ہے.
عبداللہ بن مسعود کا علم انہوں نے عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں سے حاصل کیا، حضرت علی کا علم انہوں نے حضرت علی کے شاگردوں سے حاصل کیا، اور عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں سے حاصل کیا. تو اور یہی وجہ ہے کہ مسائل کے باب میں آدھی سے زیادہ امت نے امام ابو حنیفہ کو فالو کیا ہے. تو امام بخاری کا مقام حدیث میں ہے اور امام ابو حنیفہ کا مقام فقہ میں ہے، اور فقہ میں مقام حدیث کے علم کے بغیر آ نہیں سکتا. بس رکیے فقہ میں دیکھیے، یہ جو حدیث کا امام بنانے پہ تلے ہوئے ہیں امام حنیفہ رحمہ اللہ کو، اس کے پیچھے مجبوری یہ ہے جو ان کے منہ سے نکل گیا ابھی، کہ فقہ میں مقام آ ہی نہیں سکتا ہے حدیث جانے بغیر. یعنی حدیث اگر نہیں پتا ہے تو فقہ میں مقام کیسے بن سکتا ہے؟ تو یہ ان کی مجبوری ہے، اس لیے وہ زبردستی ان کو جو ہے حدیث کا امام بنانے پہ تلے ہوئے ہیں. بھائی حدیث کی کتابیں موجود ہیں، حدیث کے جو بڑے بڑے ائمہ موجود ہیں، ان کی تصریحات موجود ہیں. اچھا ایک اور بات، مزے کی بات بتاؤں، اس سے ایک عام فہم بات بتا دوں آپ کو، پول کھل جائے گا کہ حدیث میں کتنے بڑے امام ہیں. آپ دیکھیں جرح و تعدیل کے ائمہ جو حدیث کے بڑے بڑے امام ہیں، وہ بڑے بڑے امام کے اقوال جرح و تعدیل بھی ملتے ہیں، یعنی روات پر کلام ملتا ہے، روات پہ نقد ملتا ہے، یہ ساری چیزیں ملتی ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کہاں ملتا بھی؟ کس پر انہوں نے نقد کیا، کس کی تضعیف کی؟ وہ ایک جابر الجوفی جو کذاب راوی تھا، اس کے بارے میں ملتا ہے. اور بعض روایتوں، اچھا یہ ان کے استاد ہیں، وہ اپنے استاد کے بارے میں ایک دو ایسے تبصرہ ملتا ہے. باقی ان کا کلام بھی تو ملتا ہے، حدیث کی تہذیب پہ کلام، روات پہ کلام، طرق پہ کلام، یہ سب نہیں ملتا ہے. تو پریکٹیکل ان کی زندگی میں یہ سب ملتا بھی نہیں، اور آپ کہتے نہیں وہ حدیث کے جو ہے امام ہیں. تو یا تو باقاعدہ سندوں میں وہ آئے ہیں، یا انہوں نے ایسا کیا ہو، یا کسی نے شہادت دی ہو کہ ان کے پاس بہت حدیث کا علم تھا. ان تین میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے تو چلے مانے کہ حدیث کے بہت بڑے جانکار ہیں. یا تو انہوں نے حدیثیں بہت ساری روایتی کتابوں میں ہو، یا حدیثوں پر ان کے تبصرے ہوں جرح و تعدیل کے اقوال کے، یا پھر کسی نے شہادت دی ہو ان کے دور میں کسی ثقہ امام نے کہ بھئی ان کے پاس احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ، گرچہ انہوں نے آگے نہیں روایت کیا لیکن بہت جانتے تھے، ایسی کوئی شہادت ہو. ورنہ ان تینوں چیزوں کے بغیر آپ یہ ایسے دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وہ حدیث کے بہت بڑے امام تھے. آگے خیر آ نہیں سکتا. فقہ میں جو مقام ہے نا، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے محدث ہیں، جن کا نام امام بخاری بھی بڑے عزت اور احترام سے لیتے ہیں. وہ امام حنیفہ کی تعریف میں انہوں نے ایک پوری نظم لکھی ہے کہ امام حنیفہ کے علم کی انہوں نے تعریف کی. اور علم جو تھا اس سے مراد تھا قرآن و حدیث کا علم. قرآن اور حدیث یعنی جس میں قرآن بھی ہو اور اس میں حدیث بھی ہو. قرآن و حدیث کا علم پہلے آتا ہے، فقہ کا علم پھر بعد میں آتا ہے. دیکھیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو مقام ہے، جو فقہ میں مقام ہے، اس مقام سے ہم ان کو نہیں گرا رہے ہیں. ان کا ہم امام مانتے ہیں، بہت بڑا امام مانتے ہیں. یہ بھی مانتے ہیں کہ ایک بہت بڑا حصہ ان کو فالو کرتا ہے، ان کی تقلید کرتا ہے، یہ سب ہم مانتے ہیں، اس سے انکار نہیں. لیکن وہ حدیث کے معاملے میں ضعیف تھے، اور ان کے تعلق سے ان کے نام کو پیش کر کے آپ جب امام بخاری سے بڑا بنا کے پیش کرتے ہیں تو یہ ہماری مجبوری بن جاتی ہے کہ ہم اس پر بات کریں. امام حنیفہ رحمہ اللہ پر بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن جب آپ امام بخاری کے مقابل میں ان کو کھڑا کریں گے، امام بخاری کو چھوٹا بنا کے پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ سب کے پیچھے مقصد یہ ہوگا کہ فقہ حنفی کو پروموٹ کریں، تو پھر ہماری یہ مجبوری ہو جاتی ہے کہ ہم اصل حقیقت سامنے رکھیں. ہمارا مقصد تنقیص کرنا نہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی، نا، ہمارا مقصد صرف یہ کہ جن کا جو اصلی مقام تھا وہ ہم آپ کے سامنے بتائیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ کا جو اصلی مقام تھا وہ ہم آپ کے سامنے بتائیں. تو انہوں نے جو یہ کہا نا کہ عبداللہ بن مبارک نے بڑی تعریف کی، ان کے شان میں قصیدے کے، میرے بھائی یہ سچی باتیں نہیں ہیں، بہت تکلیف دہ بات ہے. لیکن اب آپ بلا وجہ آپ لوگ جو ہے عبداللہ ابن مبارک کا نام لیتے ہیں اور ان کے نام لے کر جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں، تو یہ آپ کو زیور نہیں دیتا. ورنہ آپ کتابیں اٹھائیں، صحیح سندوں سے روایات موجود ہیں کہ امام عبداللہ بن مبارک نے کیا کہا ہے. یہ ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے بالکل صحیح سند سے نقل کیا ہے جرح و تعدیل میں. امام عبداللہ بن احمد نے بھی نقل کیا، کئی لوگوں نے نقل کیا، سند بالکل صحیح ہے کہ ابن مبارک رحمہ اللہ کہتے تھے کان ابو حنیفہ مسکیناً فی الحدیث، ابو حنیفہ رحمہ اللہ حدیث میں مسکین تھے، یعنی حدیث ان کے پاس بہت کم تھی. آپ بتائیے، سوچیے، آپ ان کے نام لے کے ابن مبارک رحمہ اللہ کا نام لے کے جھوٹی باتیں بیان کریں، جبکہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا یہ بیان موجود ہے. آپ جو سچی باتیں، اگر کسی نے واقعی امام حنیفہ رحمہ اللہ کی تعریف کی آپ بیان کریں، ہمیں کوئی جو ہے اعتراض نہیں ہے. لیکن امام ابن المبارک رحمہ اللہ کا نام لے کے جھوٹی باتیں کیوں بیان کریں بے سر پر کی؟ آپ اس کی سند پیش کریں. میں یہ جو پیش کر رہا ہوں میں اس کے حوالے پیش کر رہا ہوں.
یہ ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا صحیح سند ہے، عبداللہ بن احمد نے اپنی کتاب میں نقل کیا، کئی لوگ کئی طرق سے یہ بات جو ہے منقول ہے۔ اس کے علاوہ امام ابن المبارک رحمہ اللہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ ابن المبارک رحمہ اللہ ان سے سیکھنے گئے تھے، ان سے پڑھنے گئے تھے، لیکن عبداللہ بن مبارک ان سے جب وہاں سے لوٹے تو اس پہ وہ افسوس کا اظہار کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی وفات سے پہلے وصیت کیا کہ جو بھی کتابیں، جو بھی حدیثیں میں نے امام صاحب سے لی ہیں، انہوں نے جو وصیت کی تھی اس کا مفہوم یہ تھا کہ جو بھی حدیثیں ان سے ہیں ان کو مٹا دینا، یعنی اس کو مٹا دینے کا، اس کو، بلکہ ایک روایت میں تو کہا کہ جو بھی میں نے سیکھا نا، میں جا کے اپنے گھر پہ جا کے سب کو ڈیلیٹ کر دوں گا، سب کو ختم کر دوں گا، مجھے یہ روایتیں نہیں چاہیے۔ تو عبداللہ بن مبارک بالکل بھی متاثر نہیں تھے، بلکہ ان کی ساری روایتوں کو ہٹا دیا، ان کی روایتوں کو بیان بھی نہیں کرتے تھے، چھوڑ دیا انہوں نے ان کی ساری روایتوں کو۔ یہ وہی ہے نا عبداللہ بن مبارک جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس جب گئے تھے پڑھنے کے لیے ان کے پاس، تو ایک واقعہ ملتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ کہنے کی بڑی تعریف کر رہے تھے، لیکن سچائی کیا ہے وہ بھی دیکھیں کہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے ہوئے امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ انہوں نے رفع الیدین کیا، ٹھیک ہے۔ اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے رفع الیدین نہیں کیا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے رفع الیدین نہیں کیا، اور یہ بغل میں تھے، بالکل بغل میں تھے۔ تو جب نماز ختم ہو گئی تو امام، اچھا یہ روایت کہاں جو آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ بہت ساری جیسے السنہ عبداللہ بن احمد رحمہ اللہ کی کتاب میں، ابن حبان رحمہ اللہ نے ثقات میں، خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں، بہت ساری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ تو سلام پھرنے کے بعد کہا ہے ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہ قد رأیتک ترفع یدیک حین افتتحت الصلاۃ فاردت، تو میں نے دیکھا جب آپ نماز شروع کر رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ تم اڑنے کی کوشش کر رہے تھے، ہاں جو ہے رأیت تکثر رفع الیدین، یہ کہا کہ میں نے دیکھا کہ آپ، اچھا یہ تو ابن مبارک کا قول ہے۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا، قال ابو حنیفہ عبداللہ، ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے عبداللہ بن مبارک سے کہا کہ یا ابا عبد الرحمن، یہ رأیتک تکثر رفع الیدین، کہ کیا بات ہے کہ تم اتنی زیادہ کثرت سے رفع الیدین کر رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ تم اڑنا چاہ رہے تھے۔ تو عبداللہ بن مبارک نے جواب دیا، کیا جواب دیا؟ کہا کہ یا ابا حنیفہ، کہ اے ابو حنیفہ رحمہ اللہ، میں نے آپ کو دیکھا کہ جب آپ نے نماز شروع کی تو آپ نے اڑنے کی کوشش کی، تو اس پر وہ جو ہے خاموش رہے، اس حاضر جوابی پر وہ خاموش ہو گیا۔ آپ دیکھیں یہ واقعہ کہ وہ پوری بصیرت کے ساتھ رفع الیدین کر رہے ہیں عبداللہ بن مبارک، اور اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نہیں کر رہے ہیں رفع الیدین، اور یہ ان کو تھوڑا سا اس پہ طنز کر رہے ہیں۔ اس طنز کا انہوں نے جواب دی دیا کہ پہلی بار آپ نے بھی تو کوشش کیا اڑنے کی، تو آپ نہیں اڑ پائے، تو آپ نے کوشش کیا تو ہم اکیلے کہاں اڑنے والے، تو آپ نے بھی شروع میں اڑنے کی کوشش کی نا۔ تو آپ بتائیے یہ معاملہ ہوا ان کے ساتھ، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت قصیدے پڑھے۔ تو یہ جنہوں نے قصیدے پڑھے، جنہوں نے تعریف کی، وہ حوالے آپ پیش کریں، ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن امام ابن المبارک رحمہ اللہ کے تعلق سے یہ باتیں نہ پیش کریں، کیونکہ سچائی کچھ اور ہے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، ورنہ بہت کچھ ہے جو پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو بہرحال جانے دیجیے۔ آپ رجال کی کتابوں میں دیکھیں گے تو امام ابن المبارک رحمہ اللہ کے بہت سارے تفسرے ہیں امام حنیفہ رحمہ اللہ کے تعلق سے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حدیث بھی ہو، قرآن و حدیث کا علم پہلے آتا ہے، فقہ کا علم پھر بعد میں آتا ہے، تو اس لیے یہ کہنا کہ امام ابو حنیفہ جو تھے وہ محدث نہیں تھے، یہ بالکل بیکار قسم کی بات ہے۔ جو حدیث میں جس کو مہارت نہیں ہوتی وہ اب آگے یہاں پہ فقہی رکتے مسائل ہیں، نکال ہی نہیں سکتا۔ یہاں پہ رکتے ہیں، کہتے ہیں کہ حدیث کا علم پہلے آتا ہے، اس کے بعد فقہ کا علم آتا ہے۔ تو ابو حنیفہ رحمہ اللہ چونکہ فقیہ تھے، اس لیے لازم ہے کہ وہ حدیث ان کے پاس ہوگی۔ دیکھیے بھائی، فقہ میں مہارت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ان کے پاس جو ہے حدیثیں ہوں۔ ایک آدمی علماء کے، فقہا کے اقوال پڑھ کے بھی فقہ میں مہارت حاصل کر سکتا ہے، سمجھ رہے؟ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے حوالے سے آپ دیکھیں گے کتابوں میں جو آثار ان کے شاگردوں کی جو روایتیں، اکثر وہ آثار نقل کرتے ہیں، اکثر وہ اقوال نقل کرتے ہیں، حدیثیں نقل نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اقوال نقل کر کے، فتاوی نقل کر کے، اس میں بھی ایک اچھی خاصی مہارت ہو سکتی ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ آدمی کے پاس جو ہے حدیثیں ہوں، اور اس کی وجہ سے چونکہ حدیثیں صحیح سندوں سے اور مضبوط ذرائع سے نہیں ہوتی ہیں، تو پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اقوال کی بنیاد پر جو فقاہت ملتی ہے، پھر وہ کتاب و سنت سے ٹکراتی بہت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خود امام حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں نے تقریباً 2/3 مسئلوں میں امام حنیفہ رحمہ اللہ کی مخالفت کی۔ اگر حدیثیں ہوتی ان کے پاس، ان بنیاد پر وہ فقاہت ان کے پاس بنی ہوتی، تو پھر اتنا اختلاف شاگردوں کو نہیں کرنا پڑتا۔ تو بہرحال یہ حضرت کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو کہ فقیہ تھے، اس لیے حدیث رہے گی، تبھی تو حدیث پہلی سیڑھی ہے، ایسا نہیں ہے۔ حدیث کے بغیر بھی، حدیث جس نے طلب نہیں کیا، حدیث حاصل نہیں کیا،
اور فقہی کتابیں پڑھ لی، اقوال پڑھ لیے تو بھی اس کے اندر فقاہت آ سکتی. البتہ اس کا الٹ، یعنی جس نے حدیثیں پڑھی بہت ساری، تو حدیثیں جب آلریڈی پڑھ لی، طے ہو گیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بعد فقاہت یہ طے ہے، اللہ کی 2-3 حدیثیں کسی نے روایت کی ہوں تو وہ فقیہ نہیں ہے. لیکن بہت بڑا ذخیرہ جس نے روایت کیا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ فقیہ نہ ہو. آگے کہ امام ابو حنیفہ جو تھے وہ محدث نہیں تھے، یہ بالکل بیکار قسم کی بات ہے. جو حدیث میں جس کو مہارت نہیں ہوتی وہ آگے فقہی مسائل نکال ہی نہیں سکتا ہے. تو جس کو فقہ کا امام کہہ دیا نا، وہ حدیث تو خود بخود آ گئی اس کے ضمن میں. رہا یہ مسئلہ کہ امام بخاری کو امیر المومنین فی الحدیث کیوں کہا جاتا ہے، تو کسی کو بھی کوئی لقب جب دے دیا جاتا ہے نا، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس میں خاص ممتاز ہوتے ہیں. تو امام بخاری نے حدیث پہ کام بہت کیا ہے. اور یہ جو چاروں امام ہیں نا، امام ابو حنیفہ، امام مالک، بس امام بس احمد بس ابن بس تھوڑا سا رکتے ہیں. بہت پیاری بات کی انہوں نے. امام بخاری نے حدیث پہ کام بہت کیا. امام بخاری نے حدیث پہ کام بہت کیا، تو اس لیے وہ محدث ہیں. ٹھیک ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے حدیث پہ کام کیا، حدیث پہ انہوں نے کام نہیں کیا. امام بخاری رحمہ اللہ نے کام کیا ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے حدیث پہ کام نہیں کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ چلو حدیث پہ کام اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ رجال پہ کلام کیا، طرق پہ کلام کیا، کتابیں لکھی، لیکن ان کے پاس اپنے جو شاگرد ہیں، امام محمد رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ، صرف ان جو ان کے قریبی شاگرد ہیں، بتائیے کتنی حدیث نکل کے مونی رحمہ اللہ سے. باقی جو مسانید وغیرہ تو سب جھوٹی باتیں ہیں، لیکن جو ان کے شاگرد ہیں، کتنا ان کے پاس جو ہے ذخیرہ ہے حدیث کا. اس لیے بلکہ یہ ان کے جو شاگرد ہیں دوسروں سے زیادہ کہ انہوں نے علم حدیث حاصل کیا اور مشائخ سے علم حاصل کیا، تب ان کے پاس جو ہے احادیث کا ذخیرہ ہوا اور اس قابل ہوئے کہ امام صاحب سے 2 مسائل میں اختلاف کیا. آگے بڑھتے ہیں. کام بہت کیا ہے. اور یہ جو چاروں امام ہیں نا، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی، انہوں نے فقہ پہ کام زیادہ کیا ہے. اچھا دیکھیے ایک پوائنٹ یہ ہے نا، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے حدیث پہ کام نہیں کیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ محدث نہیں تھے. اچھا یہی بات آپ محدثین کے بارے میں کیوں نہیں کہتے بھیا کہ محدثین میں فقہ پہ کام نہیں کیا، اس کا مطلب نہیں کہ وہ فقی نہیں ہے. اگر میں یہ کہوں کہ سارے محدثین فقی ہیں، جبکہ کہنے کا حق بھی ہے جو بڑے بڑے کبار محدثین ہیں، تو اگر میں اس طرح کا جملہ بولوں کہ محدثین نے فقہ پہ کام نہیں کیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ فقی نہیں ہے، تو آپ کو ہضم ہوگا؟ نہیں ہضم کر پائیں گے نا. تو پھر آپ ایسی بات کیوں کہتے ہیں اپنے لیے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے حدیث پہ کام نہیں کیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ محدث نہیں ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ جو محدث فقہ پہ کام نہیں کیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ فقی نہیں ہے، ایسے میں پلٹ دوں اسی بات کو، الٹ دوں، تو کیسا رہے گا؟ بہرحال اس میں تو ایک مضبوط بات ہے کہ اگر یہ طے شدہ ہو جاتا ہے، یہ متعین ہو جاتا ہے کہ کسی محدث کے پاس احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، تو لازم بات ہے کہ اس کے پاس جو ہے اچھی خاصی فقاہت ہے. ہاں 1-2 حدیثیں، چند حدیثیں کسی کے پاس ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ فقی ہے، لیکن بہت بڑا ذخیرہ کسی کے پاس ہے تو یقیناً وہ فقی ہے. آگے یہ بھی چاروں حدیث کے بہت بڑے امام اس تھے. کو میں مدلل بھی کر دوں، اس بات کو میں مدلل بھی کر دوں جو میں کہہ رہا ہوں نا، کہ اگر کسی کے پاس حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، وہ حدیث کا شوق رکھتا ہے، تو دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کہ اللہ کے رسول قیامت کے دن وہ کون خوش نصیب لوگ ہوں گے؟ من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، آپ کی جو ہے سفارش قیامت کے دن ان کو نصیب ہوگی، وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے سے پہلے ان کی تعریف کی، کہا مجھے پتا تھا کہ اتنا پیارا سوال تمہارے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، لِحِرْصِکَ عَلَى الْحَدِيثِ، کیونکہ تم حدیث کے حریص ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو تعریف کی، کس چیز کی تعریف تھی؟ فقاہت کی تعریف تھی. اچھا سوال بھی فقہ ہے، اچھا سوال کرنا بھی بہت بڑی فقاہت ہے. تو اچھے سوال کی نبی تعریف کر رہے ہیں اور اس کی توجیہ کیا کر رہے ہیں کہ تم حدیث کے بڑے حریص ہو، اس وجہ سے یہ پیارا سوال تمہارے ذہن میں آیا. اس کا مطلب یہ کہ اگر کسی کے پاس حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہے تو کنفرم یہ ہے کہ اس کے پاس بصیرت بھی ہے، اس کے پاس اجتہاد عمل کا بھی ہے اور اس کے پاس فقاہت بھی ہے. آگے اور امام شافعی، انہوں نے فقہ پہ کام زیادہ کیا ہے، ورنہ یہ بھی چاروں حدیث کے بہت بڑے امام تھے. لیکن امام بخاری نے خاص حدیث کو فوکس کیا، اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ احادیث جن کی صحیح ہونے پر پوری امت کا اتفاق تھا، ان احادیث. ایک اور بات کہتے ہیں امام بخاری رحم اللہ کے بارے میں کم سے کم اتنا تو آپ کو کہنا چاہیے نا کہ یہ بات صحیح ہے کہ امام بخاری رحم اللہ نے فقہی معاملات میں اتنے فتاوا، اتنے اجتہادات امت کے سامنے نہیں پیش کیے جو اور لوگوں نے کیے ہیں. لیکن امام بخاری رحم اللہ کے فتاوا کی، اجتہادات کی ایک بہت بڑی تعداد ان کی کتاب صحیح بخاری میں موجود ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے فقہ البخاری فی تراجمی، امام بخاری کی فقہ ان کے تراجم میں ہے. اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جن کی کتاب تقریب ہے، اس میں وہ
ان کی فقاہت کی شہادت دیتے ہیں، کیونکہ امام بخاری کو سب سے زیادہ وہی پڑھنے والے ہیں۔ تو یہ بالکل سے آپ ان کو فقاہت سے الگ نہیں کر سکتے۔ امام بخاری رحمہ اللہ بہت بڑے مجتہد مطلق، بہت بڑے فقیہ ہیں، جو ان کے ابواب پڑھ لے اور واقعی انصاف پسند ہو، وہ امام بخاری رحمہ اللہ کی ملک اجتہاد، ان کی فقاہت کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ صحیح ہونے پر پوری امت کا اتفاق تھا، ان احادیث کو ایک الگ کتاب میں جمع کر دیا ان کی سندوں کے ساتھ، اور حافظہ بے پناہ اللہ نے آپ کو دیا تھا، تو ان کی سندوں کے ساتھ ایک ایسی کتاب میں جمع کر دیا جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہلاتی ہے۔ تو یہ کام چونکہ امام بخاری نے کیا ہے، تو اس بیس پر ان کو امیر المومنین فی الحدیث کا خطاب ملا ہے۔ باقی مسائل کے معاملے میں امام بخاری کو امت نے فالو اس لیے نہیں کیا، یہ محدثین نے بھی فالو نہیں کیا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ امام بخاری کے شاگرد ہیں امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی۔ امام ترمذی جب کوئی حدیث لے کر آتے ہیں تو اس میں بتاتے ہیں کہ فقہ کے اس مسئلے میں مجتہدین کی رائے کیا ہے، تو اس میں وہ امام حنیفہ کا بھی ذکر کرتے ہیں، امام شافعی کا بھی ذکر کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور عبداللہ بن مبارک کا بھی ذکر کرتے ہیں، مگر کبھی بھی انہوں نے امام بخاری کا ذکر نہیں کیا کہ امام بخاری کی اس مسئلے میں یہ رائے ہے، اور یہ محدثین کرتے بھی نہیں ہے ذکر۔ یہ جب بھی فقہ کی بات آئے گی تو ابو حنیفہ، ابو یوسف، یا امام محمد، یا امام شافعی، یا امام مالک، یا امام احمد بن حنبل، ان ائمہ کا، یا عبداللہ بن مبارک کا، یا سفیان ثوری کا، یا داؤد ظاہری تک کا ذکر کیا جائے گا، ابن حزم ظاہری تک کا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے، لیکن کہیں بھی امام بخاری کا ذکر نہیں کیا جاتا کہ یہ امام بخاری کا قول ہے۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ امت نے امام بخاری کو مجتہد کی حیثیت سے نہیں دیکھا بلکہ محدث کی حیثیت سے دیکھا ہے۔ ہاں، جہاں حدیث کی بات آئے گی وہاں امام بخاری کے قول کو تذکرہ کیا جاتا ہے، جیسے امام ترمذی نے چاہے رفع الیدین کا مسئلہ ہو، چاہے قرات خلف الامام کا مسئلہ ہو، یا جو بھی فقہی مسائل ہیں ان میں امام یہاں ترمذی تھوڑا سا رکتے ہیں۔ مجتہدین۔ یہ صاحب بہت بڑی دلیل یہ بتا رہے ہیں کہ امام بخاری رحم اللہ کے فقہی اقوال کا تذکرہ نہیں ہوا۔ ہاں، امام ترمذی نے تذکرہ نہیں کیا، اس لیے وہ فقیہ نہیں ہے۔ دیکھیے بہت ہی پوائنٹ کی بات، اسی اصول سے ہم امام حنیفہ رحم اللہ کو پرکھ لیں کہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے جیسے فقہ میں اقوال ہوتے ہیں نا، ویسے حدیث میں بھی تو اقوال ہوتے ہیں، اقوال جرح و تعدیل۔ وہی جیسے فقہ میں اقوال فتاوی ہوتے ہیں، طہارت کے باب میں، وضو کے باب میں، حج کے باب میں، نماز کے باب میں فتاوی ہوتے ہیں فقہا کے، ایسے جو محدثین ہوتے ہیں ان کے بھی اجتہادات فتاوی کہہ لیجیے، ان کے اقوال ہوتے ہیں رجال کے بارے میں، طرق کے بارے میں، سندوں کے بارے میں۔ تو اب جب محدثین جو علل کی کتابیں ہیں، امام دارقطنی کی علل ہے، ابن مدینی رحم اللہ کی علل ہے، تو علل پہ جتنی کتابیں محدثین نے لکھی ہیں، تصحیح و تذیب پر جتنی کتابیں ہیں، حدیث کی طرق پر جو کتابیں ہیں، جہاں بحثیں ہوتی ہیں طرق پر، جہاں حوالے دیے جاتے ہیں محدثین کے، سوال یہ ہے کہ اس فیلڈ میں ابو حنیفہ رحم اللہ کا نام کیوں نہیں دکھتا؟ کیا مفتی صاحب کی اصول کے مطابق ہم یہ استدلال کریں کہ چونکہ امام حنیفہ رحم اللہ کا وہاں کہیں نام و نشان نہیں ہے، اس لیے امام حنیفہ رحم اللہ محدث نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں بہت بڑے محدث تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو پھر اپنے ہی اصول کے مطابق امام حنیفہ رحم اللہ کے اقوال بتائیں نا کہ کیوں نہیں محدثین نے ذکر کیے؟ فلاں راوی ضعیف، فلاں راوی ثقہ، فلاں طرق صحیح ہے، فلاں طریق ضعیف ہے، فلاں حدیث معلول ہے، فلاں، یہ سب اقوال امام حنیفہ رحم اللہ کے کیوں نہیں نقل کیے محدثین نے؟ کیوں نہیں ان کو فالو کیا؟ آپ کہتے ہیں کہ فقہ میں امت نے کسی اور کو فالو کیا، تو آپ یہ بھی کہیے نا کہ حدیث میں امام حنیفہ کو کسی نے فالو نہیں کیا، تو اگر فقہ میں امام بخاری رحم اللہ کو فالو نہیں کیا اس کا مطلب وہ فقیہ نہیں تھے، تو حدیث میں امام ابو حنیفہ رحم اللہ کو فالو نہیں کیا تو بھی محدث نہیں ہے نا؟ آپ کے اصول سے امام حنیفہ رحم اللہ کا اسٹیٹس کیا بنتا ہے؟ کبھی آپ تنہائی میں غور کیجئے، دیکھیے کہ جس معیار پر آپ امام بخاری رحم اللہ کی فقاہت تول رہے ہیں، اسی معیار پر ہم امام حنیفہ رحم اللہ کی جو ہے حدیث دانی ہے اس کو تولیں، تو رزلٹ کیا سامنے آئے گا آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم جو ہے اس کلام کو طول دیں، آگے بڑھتے ہیں۔ نے چاہے رفع الیدین کا مسئلہ ہو، چاہے قرات خلف الامام کا مسئلہ ہو، یا جو بھی فقہی مسائل ہیں ان میں امام ترمذی مجتہدین کی رائے کا ذکر تو کرتے ہیں، مگر امام بخاری کی رائے جو ان کے استاذ بھی تھے ان کا کہیں بھی تذکرہ نہیں کرتے، نام بھی نہیں لیتے ان کا۔ لیکن جہاں حدیث کی بات آتی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے، وہاں امام بخاری کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وہ کہ سمیعت محمد ابن اسماعیل، میں نے محمد ابن اسماعیل جو امام بخاری کا نام ہے ان کو کہتے ہوئے۔ ایک منٹ، آپ خود کہہ رہے ہیں نا کہ جب فقہ کی بات آتی ہے امام بخاری کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے، لیکن جب حدیث کی بات آتی ہے امام بخاری کا تذکرہ ہوتا ہے، تو امام ترمذی ہی کے اصول سے کیا ثابت ہوا کہ امام بخاری نے حدیث میں امام بخاری کا نام لیا، امام بخاری ہو گئے محدث،
اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امام بخاری نے فقہ میں امام ابو حنیفہ کا نام لیا تو امام ابو حنیفہ فقیہ ہیں، تو حدیث میں تو نہیں نام، یہی امام ترمذی ہے نا جنہوں نے حدیث میں نام نہیں لیا نا امام بخاری کا، طرق کے بارے میں، تہذیب کے بارے میں، کیا پوری سنن ترمذی یا کسی بھی کتاب میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام لیا انہوں نے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے؟ تو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس میں امام حنیفہ رحمہ اللہ کا اس کتاب میں کہاں نام لیا کسی طریق پہ بحث کرتے ہوئے؟ امام حنیفہ وہ میں ذکر کر چکا ہوں کہ ایک قول ملتا ہے، کیا ہے وہ، کہ جابر الجوفی کی کذاب ہے، اس کے بارے میں ایک جرح ان سے ملتی ہے جو ان کے استاد تھے۔ باقی عام معاملہ آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اقوال امام ترمذی نے نقل کیوں حدیث کے معاملے میں، تو پھر آپ کے اسی ضابطے سے پھر وہ محدث نہیں رہ گئے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وہاں امام بخاری کا تذکرہ کرتے ہیں وہ کہ سمیعت محمد ابن اسماعیل، میں نے محمد ابن اسماعیل جو امام بخاری کا نام ہے ان کو کہتے ہوئے سنا کہ اس حدیث میں اضطراب ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ۔ تو حدیث کی جو علل ہے اور حدیث کی جو سند ہے اس میں تو امام بخاری کی رائے کا اعتبار کیا جائے گا، لیکن قرآن و سنت سے جو مسائل نکالنے کا علم ہے، اس علم میں امت نے جو ہے ان ائمہ کو فالو کیا ہے، ان جو چاروں امام گزرے ہیں یا ان کے علاوہ جو مجتہدین گزرے ہیں ان کی رائے کو معتبر مانا ہے اور انہی کا تذکرہ کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ محدثین بھی یہ انہی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اچھا اب ایک بات دیکھیے، ایک بات کہتے ہیں، آپ نے امام ترمذی کا حوالہ دیا ہے تو میں ایک چیز اور چلتے چلتے ذکر کر دوں۔ امام ترمذی کی جو کتاب ہے سنن ترمذی، آپ کو بڑا فخر ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا تذکرہ کیا انہوں نے فقاہت الصدر میں، ایک اور سیاق میں ان کا ذکر کیا امام ترمذی نے جو کسی کو ہضم نہیں ہوا۔ احناف تو جانے دیجیے، ان لوگوں نے جو تحریف کیا ہی، حنبلیوں تک نے تحریف پر ڈالا، حتیٰ کہ مکتبہ شاملہ جو اتنا معروف مکتبہ ہے، اس مکتبے والوں نے بھی تحریف کر دیا۔ ان کے جو پہلا جب مکتبہ لانچ ہوا تھا نا، پہلا مکتبہ شاملہ، تو اس میں وہ الفاظ تھے، دوبارہ ان لوگوں نے ایڈٹ کر کے نکال دیا۔ اللہ ہدایت دی، کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ آپ حدیث میں تحریف کر دیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر کوئی آنچ آتی ہے، کوئی بات کسی نے کہہ دیا، آپ پڑھا رہنے دیتے ہو بات، اس کو نہ کوٹ کرتے، لیکن آپ حدیثوں میں ایڈٹ کیوں کر رہے ہیں، اس کو آپ ڈیلیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ تو مکتبہ شاملہ والوں نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا۔ یہ ایک طرح کی علمی خیانت ہے، حدیث کی کتابوں میں تحریف ہے۔ وہ جو پہلا جو ورژن تھا، وہ مکتبہ شاملہ کی وہ نسخے میرے پاس آج بھی موجود ہیں، کوئی بھی آئے میں اس کو دکھا دیتا ہوں کہ اس میں الفاظ موجود ہیں۔ اور جو مزے کی بات یہ کہ وہ پرنٹڈ مکتبہ شاملہ اصل تو نہیں ہے نا، اصل تو پرنٹڈ نسخہ ہے جو چھپا ہوا ہے، مارکیٹ میں موجود ہے، اس چھپے ہوئے نسخے میں وہ چیز موجود ہے، لیکن اسی کو کاپی کر کے مکتبہ شاملہ میں ڈالا، وہ ٹکڑا اڑا دیا۔ یہ بہت غلط بات ہے، اور صرف مکتبہ شاملہ والوں نے نہیں بلکہ خود جو ہے احناف نے جب وہ کتابیں چھاپی تو انہوں نے بھی اڑا دیا اس کو۔ وہ بات کیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں نقل کیا امام ترمذی رحمہ اللہ، کہتے ہیں وقال النعمان ابو حنیفہ، یہ ترمذی میں امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ لا تصلی صلاۃ الاستسقاء، کہ نماز استسقاء نہیں پڑھی جائے گی۔ اور آگے قال ابو عیسیٰ، آگے امام ترمذی کا کمنٹ ہے کہ خالف السنہ، کہ یہ بات کہہ کے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے سنت کی مخالفت کر دی ہے۔ دیکھ رہے ہیں، یعنی یہ بات جو سنن ترمذی میں ایک کمنٹ ہے، امام ترمذی کا ایک تبصرہ ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں، کہ جو نمازی استسقاء ہے اس کو اس سے منع کر دیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے، حالانکہ نمازی استسقاء ثابت ہے بھائی، صحیح سندوں سے ثابت ہے، امت مانتی ہے اس کو، لیکن امام حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کو جو ہے اسے منع کر دیا۔ تو کہا خالف السنہ، ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ کہہ کر سنت کی مخالفت کی۔ یہ جملہ ہضم نہیں ہوا مقلدین سے، ان لوگوں نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا، وہاں سے نکال دیا، یہ بہت بڑی جو ہے تحریف ہے۔ تو ساتھ میں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ امام ترمذی رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ ساری بات کہہ رہے تھے، تو امام ترمذی رحمہ اللہ کا جملہ آپ کو ہضم کیوں نہیں ہو رہا؟ اگر آپ کو بڑا اعتماد ہے امام ترمذی رحمہ اللہ پہ، تو یہ جملہ آپ کو کیوں ہضم نہیں ہوا، کیوں آپ نے ڈیلیٹ کر دیا؟ یہ سنن ترمذی جو ان لوگوں نے چھاپی ہے جو ہے اس میں بھی ان لوگوں نے اس کو جو ہے نکال دیا ہے۔ تو بہرحال ترجمے سے بھی نکال دیا، بس اس کا جو نسخہ مترجم ہے وہاں سے بھی نکال دیا، تو بہرحال عربی کی بھی کئی نسخوں سے نکال دیا ہے، ترجمے سے بھی نکال دیا ہے، حالانکہ یہ چیز باقاعدہ موجود ہے، سنن ترمذی میں موجود ہے، اور سنن ترمذی کے حوالے سے کئی کتابوں میں اس کو نقل کیا گیا ہے، وہ بھی موجود ہے، لیکن ہم اس پہ وہ تفصیل سے نہیں جائیں گے۔ میں صرف ایسے ذکر کر رہا تھا کہ امام ترمذی کا آپ نے نام لیا تو یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ انہوں نے جہاں سنت کی مخالفت کی بات کہہ دی ہے امام حنیفہ رحمہ اللہ کے حوالے سے، وہ چیز آپ کو ہضم نہیں، وہ نکال کے آپ نے پھینک دیا اس کو، تو کم سے کم اس کو رہنے دیتے۔ ان کی بات ہے نا، ان کی بات ہے، انہوں نے کہہ دیا، ان کی کتاب میں آپ کون ہوتے تحریف کرنے والے، نکال کے باہر کرنے والے؟ یہ آپ کسی کو حق نہیں بنتا، نہ مکتبہ شاملہ والوں کو یہ حق پہنچتا ہے، نہ حنفیوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اس جملے کو ڈیلیٹ کریں، وہاں سے باہر نکالیں۔ ویڈیو ختم ہوگی، آخری کمنٹ دیکھیے، امام ابن حجر رحمہ اللہ کا جملہ میں نے پہلے بھی پیش کیا کہ وہ امام ابن حجر رحمہ اللہ تقریب میں
کہتے ہیں ابن حجر رحم اللہ نے صحیح بخاری کو پڑھا ہے، صحیح بخاری سے ان کا بہت گہرا رشتہ تھا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جبل الحفظ، حافظے کے پہاڑ امام بخاری، و امام الدنیا فی فقہ الحدیث، فقہ الحدیث میں پوری دنیا کے امام ہیں۔ تو آپ نے امام ترمذی کے حوالے سے بات کی، تو دیکھیے امام ترمذی کے وسطات تھے نا امام بخاری رحم اللہ۔ عام طور سے جو آدمی تذکرہ کرتا ہے تو اور اوپر جا کے کچھ لوگوں کے جو ہے نام ذکر کرتا ہے۔ امام ابن حجر رحم اللہ نے تو پوری شہادت موجود ہے نا، جو صحیح بخاری سے گہرا رشتہ ہے، انہوں نے صاف کہا ہے کہ جبل الحفظ و امام الدنیا فی فقہ الحدیث، حافظے کے بھی پہاڑ ہے اور فقہ الحدیث میں پوری دنیا کے امام ہیں۔ تو اس تبصرے کے ساتھ میں بات ختم کرتا ہوں کہ امام بخاری الحمدللہ حدیث کے بھی بہت بڑے امام ہیں، فقہ کے بھی بہت بڑے امام ہیں، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ فقہ و افتاء میں اتنا انہوں نے جو ہے کام نہیں کیا، ان کا صحیح بخاری تک ان کی باتیں محدود ہیں، باقی وہ باقاعدہ فقہ و افتاء میں ان کا کام نہیں، ان کا کام زیادہ علل پر، رجال پر، حدیث پر تھا، لیکن بہرحال وہ فقیہ بھی تھے اور مجتہد بھی تھے اور محدث بھی تھے۔ جی اچھا، یہ جو باتیں ابھی شیخ نے پیش کی ہیں، یا اس کے شیخ کے علاوہ اور دوسرے لوگ ہم لوگ جو پیش کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں، یہ ایک سمجھ لیجئے کہ جب علمی تبصرے کی گویا ایک تاریخ بیان ہوتی ہے، یعنی جب ایک گفتگو ہو رہی ہے کسی موضوع پر، تو اس موضوع میں کچھ علمی چیزیں جو قدیم ہیں ان کو پیش کرنے کا مسئلہ ہے، یا جن علماء نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں اس طرح کے کمنٹ کیے ہیں، تو دیگر علماء کے سلسلے میں بھی اس طرح کے کم زیادہ کمنٹس مل جائیں گے، ملاحظات مل جائیں گے، لیکن ان ملاحظات کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تنقیص مقصود ہے یا کوئی تنقیص کرے، یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زہد میں، تقوی میں، علم میں، فضل میں، فقہ میں کمتر تھے، یہ سارا معاملہ مقصود ہے ہی نہیں سرے سے، بلکہ ان باتوں کا مقصود صرف یہ ہے کہ جب کہیں کمپیریزن کی بات آ رہی ہے، جب کہیں موازنے کی بات آ رہی ہے، تو اس میں بعض چیزوں کو پیش کیا جاتا ہے کہ بھئی اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے، اس کا صرف اور صرف یہی مسئلہ ہے۔ اسی طریقے سے جو حدیثوں کا مسئلہ زیر بحث آیا، اس سے پہلے بھی زیر بحث آیا تھا، یہ بات صحیح ہے کہ جب حدیث ہوگی ہی نہیں یا بہت کم ہوگی، یا اس معنی میں جس معنی میں بعض مقررین کہتے ہیں، یعنی جس معنی میں ابن خلدون نے ذکر کیا اس معنی میں نہیں، جس معنی میں مقررین کہتے ہیں بعض کی 17 حدیثیں تھیں، تو اگر حدیثوں کی اس طرح کی قلت ہوگی اور آثار صحابہ ان کے پاس نہیں ہوں گے، تو پھر فقہ کا کوئی ذخیرہ نہیں ہو سکتا، اور پھر اعترافات بھی نہیں ہو سکتے، اور پھر ان کے اس طرح کے شاگرد نہیں ہو سکتے، اور پھر ان سے اختلاف اور اتفاق کا کوئی معنی نہیں ہو سکتا، اور پھر وہ ایک امام کی حیثیت سے متعارف نہیں ہو سکتے۔ تو حدیث کی جو قلت کا مسئلہ ہے وہ ظاہر سی بات ہے ایک فن کے حوالے سے ہے، اور ایک دوسری نسبت سے، جیسا کہ کفایت بھائی نے اس سے پہلے سندوں کی بات کی تھی کہ یعنی 17 حدیثیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مخصوص سندوں سے 17 حدیثوں کا ہونا، تو یہ ساری باتیں ہیں۔ اس لیے ابھی جو بات ہوئی ہے ہماری، ان باتوں سے یہ ہرگز نہ کشید کیا جائے کہ ہر کس و ناکس کو یہ حق ہو کہ امام صاحب کے بارے میں گفتگو کرے اور بے موقع اور بے محل گفتگو کرے، یا امام صاحب کے تنقیص شان کا مرتکب ہو۔ حاشا وکلا، نہ ایسا مقصود ہے اور نہ ایسا ہونا چاہیے۔ یہ ایک علمی مقام تھا، علمی جگہ تھی جہاں پہ گفتگو ہوئی ہے، اور اس طرح کی گفتگو ہوتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہم سب کی سچی اور صحیح چیزوں کو قبول کرنا۔ جزاک اللہ خیر شیخ شعبان۔ بلکہ میں بھی یہی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اگر دیکھو گے، شاید 1-2 سٹریم پہلے کی بات ہے، کسی نے آ کر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر تنقید کے طور پر یہ چیزوں کو ذکر کرنے کی کوشش کی، تو یہی شیخ کفایت تھے کہ انہوں نے اس وقت پر کہا کہ یہ بات کہنا بالکل مناسب نہیں ہے۔ آپ کو وہ کلپ ملے گی، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ڈیفنس میں انہوں نے وہ باتیں کہی، جب کوئی ان کو جیسے کہ ٹارگٹ بنا کر کے ان کی شخصیت کے اوپر ایک داغ ڈالنے کے اعتبار سے کوئی کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا، تو شیخ کفایت ہی تھے جو ان کو، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو ڈیفینڈ کر رہے تھے۔ لیکن جب بات، آپ جانتے ہو کہ جب بعض چیمپئنز جو تقلید کے سپورٹ میں یا اپنے امام کی عظمت بتانے میں جب غلو کرتے ہیں، جب حقیقت سے آگے بڑھ کر کچھ بات کرتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ امت آ جائے، پوری طرح سے تقلید کے بندھن میں بندھ جائے، اور پھر قرآن و حدیث کی طرف دیکھنے کی جگہ بس ان سے یہ کہا جائے، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ اپنے امام کی بات کو ہی لازم پکڑو، ان کی بات کو کبھی مت چھوڑو۔ یہ ہے مقصد۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے یہاں پہ،
ہم سب تو یہ مانتے ہیں امام ابو حنیفہ بھی ہمارے ہیں رحمہ اللہ، امام شافعی بھی ہمارے، امام احمد بن حنبل بھی ہمارے ہیں، امام مالک بھی ہمارے ہیں، اور سارے امت کے بڑے بڑے علماء جو ہر زمانے اور دور کے گزرے سب ہمارے ہیں، جس کے پاس بھی قرآن حدیث سے دلیلیں لے لیں گے۔ لیکن اگر آپ کسی ایک کے مقام کو اٹھا کر کے اس طرح سے اٹھا کر کے رکھنا چاہتے ہو اور یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ ان کی بات غلط ہی نہیں ہو سکتی، ان کا تو یہ مقام ہے، تو وہ کتنا بھی بڑا مقام ہو، آخر میں تو انسان تھے نا، ان سے کہیں بھول ہو ہی سکتی ہے۔ اور ہم یہ کیوں طے کر لیتے ہیں کہ ہم ان کے ماننے والے کیونکہ میں حنفی گھر میں پیدا ہو گیا ہوں، یا کوئی شخص کہہ رہا ہے میں فلاں گھر میں پیدا ہو گیا ہوں اور یہاں پہ زیادہ تعداد میں حنفی حضرات ہیں دنیا میں، اسی وجہ سے ہماری بات صحیح ہے، اور یہ ہمارے امام جو ان کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، وہ تو اتنے بڑے امام ہیں۔ جب اس طرح کے ایٹیٹیوڈ سے چل رہے تھے تو شیخ کفایت نے جو باتیں ذکر کی وہ تاکہ تھوڑا زمین پہ آ جاؤ، مطلب تاکہ یہ بتایا جائے کہ بھئی آپ جو بات بتا رہے ہو، جو مقام ان کی طرف نسبت کرے آ رہے ہو، تو وہ تھوڑا سا زمین پہ آ جاؤ، زمین پہ آ کے بات کرو۔ تو یہ زیادہ اس مقصد کے تحت ان کی کئی بھی باتیں دکھ رہی ہے، اللہ عالم۔ اور باقی کچھ باتیں تھی، کوئی اس میں یہ نہ سمجھے کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پرسنلی ان کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں، یہاں یہ مقصد ہمارا بالکل نہیں ہے۔ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں۔